آج کی ڈراؤنی کہانی حاضر ہے۔ میرے دادا بہت خوبصورت تھے۔ ان کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جموں کشمیر کے جنگلات میں شکار کھیلا کرتے تھے۔ یہ آج سے 80 سال پرانی بات ہے۔ ایک مرتبہ میرے دادا جی رات کے 2 بجے گھر سے نکل گئے۔ وہ شکار کھیلنے ہمیشہ گھوڑے پر جاتے تھے۔ جب جنگل میں پہنچے تو ایک جگہ جا کر گھوڑے نے چلنا بند کر دیا اور وہ بدکنے لگا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی گھوڑا ایک قدم بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ دادا کہنے لگے، کچھ دیر تو میں کھڑا رہا۔ یہ دادا نے ہمیں واقعہ سنایا تھا کہ دادا کہتے ہیں کہ کچھ دیر تو میں کھڑا رہا، بعد میں نے کہا جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جائے۔ جب میں نے یہ کہا تو ایک انتہائی نوجوان خوبصورت لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، انتہائی قیمتی کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھی۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی تم بہت خوبصورت ہو، بڑے اچھے لگتے ہو مجھے تم، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں تم کو کیسے لے جاؤں اپنے گھر؟ میں تو شادی شدہ ہوں، میری بیوی اور 3 بچے ہیں، میں کیسے ایک جوان لڑکی کو اپنے گھر لے جاؤں؟ وہ لڑکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی ساتھ لے کر جاؤ گی تو اچھا ہے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ میں آپ کے گھر آپ کی نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہوں، آپ کے گھر کے سارے کام کروں گی، آپ کے بچوں کا خیال کروں گی۔ میرے دادا کہنے لگے میں کچھ دیر تو سوچتا رہا، پھر اچانک کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اس دن میں شکار پر نہیں گیا۔ جب گھر پہنچا تو بیوی کہنے لگی یہ کس کو لے آئے ہو؟ میں نے کہا آپ کے لیے بچوں کے لیے نوکرانی لے کر آیا ہوں، یہ سارے گھر کے کام کرے گی۔ جوان لڑکی دیکھ کر پہلے تو بیوی ناراض ہوئی، بعد میں نے اسے سمجھایا اور جب اس نے تمام گھر کے کام کرنا شروع کیے تو بیوی خوش ہو گئی۔ ایک خاص بات جو لڑکی نے کہی کہ میں گھر کے سارے کام کروں گی مگر مجھے کبھی کوڑا پھینکنے کے لیے مت کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کو بھی سمجھا دیا، بچے چھوٹے تھے، بیوی بھی راضی ہو گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میرا گھوڑا بدکا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق ارد گرد میں ہے، کیونکہ جانوروں کو نظر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ لڑکی میرے سامنے آئی تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی جنی ہے، اور اس نے صاف وارننگ دے دی تھی مجھے کہ اگر مجھے نہیں لے کے گئے اپنے گھر تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ تو میں کچھ دیر سوچا اور میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، نہیں تو دوسری صورت میں میری موت تھی۔ وہ مجھ پر عاشق ہو چکی تھی، یا شاید میری خوبصورتی سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ہم سب گھر والے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر کا دروازہ بند تھا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے اس سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو، تو اس نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے دروازہ کھول دیا۔ اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہوا کہ دروازے کی کنڈی تک چلا گیا۔ میں، بچے اور بیوی دیکھ رہے تھے۔ میری بیوی تو بہت زیادہ ڈر گئی۔ بیوی کہنے لگی اس کو گھر سے نکالو، یہ تو ہمیں ڈرا رہی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مجھے اس پر بہت غصہ آیا کیونکہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا تھا۔ اس وقت تک تو وہ ایک انسانی شکل میں وہ ہمارے سامنے آ جایا کرتی تھی یا غائب ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت اس نے اپنے خصلت کو ظاہر کر دیا تھا، جس سے میرے گھر والے اور میرے بچے بہت زیادہ ڈر گئے، جس پر مجھے اس کے اوپر بہت سخت غصہ آیا۔ میں نے اس کو کہا جھاڑو لگاؤ۔ وہ ادب سے اٹھی اور جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ جب کوڑا اکٹھا ہو گیا تو میں نے اس کو کہا جاؤ اب کوڑا پھینک کر آؤ۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہی تمہاری سزا ہے، اب تم جاؤ۔ اس نے کوڑا اٹھایا اور دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی آنکھیں نم تھیں۔ بڑے پیار سے اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے کوئی بات نہیں کی اور چپ کر کے چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ وہ لڑکی 10 سال تک میرے گھر میں رہی، لیکن اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس سے میرے بچوں اور بیوی کو اس سے کوئی شکایت ہوتی۔ میں نے دیکھا تھا وہ جاتے ہوئے رو رہی تھی۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ وہ تو چلی گئی مگر جاتے ہوئے میرے گھر کا رزق، برکت، سکون، خوشیاں سب لے گئی۔ ہمارا کاروبار ختم ہو گیا۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کبھی اس نے کچھ نہیں بتایا، بس گھر کے کام کرتی، بچوں کا خیال رکھتی اور خوش رہتی تھی۔ آج مجھے وہ یاد آتی ہے کہ وہ تو ہماری محسن بن کے ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ کاش میں اسے کوڑا پھینکنے کے لیے نہ کہتا، کیونکہ جس طرح
اس کی ایک آن تھی کہ مجھ سے کبھی کوڑا پھینکنے کے لیے نہیں کہنا، اسی طرح میں نے بھی اس سے ایک آن لی تھی کہ وہ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے۔ تو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس نے میری بات نہیں مانی اور میں نے اس کی آن توڑ دی اور اس سے کوڑا پھینکنے کے لیے کہا، جس پر وہ دکھی ہو گئی اور وہ چلی گئی، لیکن اس کا نقصان اور خمیازہ مجھے آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔